اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے صرفنا طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن میں۔ کبھی صرفنا، کبھی بینا بھی آتا ہے، قد بینا، تو بینا میں کھول کھول کر ہم نے اچھی طریقے سے وضاحت کر کے بتا دیا۔ اور یہاں طرح طرح سے، اب طرح طرح سے کس طرح بیان ہوا ہے دیکھیے۔ شروع سے اس سورہ کے اللہ تعالیٰ کے صفات الوہیت، صفات فعالیت، اور ابھی درس گزرا ہے کہ پیدا کرنے کا حق اللہ کو، لہذا تم مداخلت مت کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، کسی فرد کا قتل نہ کرو۔ پھر روزی، یہ بھی اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے کہ کسے کتنی روزی دینا، کسے کتنا زندہ رکھنا، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ اس طریقے سے دیکھیں کیسے وضاحت کیے۔ پھر یہ کہ نسل پھیلانے میں طہارت، پاکیزگی، زنا سے بچو، معاشرہ خراب نہ ہونے دو، تو اسے کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، طرح طرح سے۔ اچھا، اب یہ طرح طرح سے بیان کیوں کیا؟ اس کی غایت کیا؟ اس کی علت کیا؟ اس کی علت یہ ہے لِيَذَّكَّرُوا۔ لِيَذَّكَّرُوا یعنی کیا؟ اس میں تا حذف کر دی گئی، نصیحت حاصل کریں، ورنہ ذکر یذکر کا مطلب دوسرے کو تبلیغ کرو، تو یہاں تا محذوف یعنی وہ نصیحت لیں، سمجھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب سنیے غور سے۔ طرح طرح سے سمجھایا، مثالیں دے کر، کائنات کی، خود انسانوں کی۔ وما یزیدہم الا نفورا، نفرت۔ کس چیز کا اضافہ ہوا ان میں؟ نفرت۔
اور آپ تجربہ کر لیجئے، بستیوں میں اگر کوئی بدعت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، مزار ہے، درگاہ ہے، آپ جا کے سمجھائیے مثالیں دے کر کہ آپ جن کی نظر و نیاز کر رہے ہیں وہ سن نہیں سکتے، تو آپ کا دعوت دینا، آپ کا سمجھانا ان کے اندر نفرت کو بڑھائے گا، کہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا، بالکل وہی کاپی کر رہے ہیں۔ وما یزیدہم الا نفورا۔ اب نتیجہ کیا؟ نتیجہ ہے کہ گمراہی۔ مشرکین مکہ بھی یہی کر رہے تھے، اور آج بھی آپ اپنے ہر بستی میں دیکھیے مزارات ہیں، نصیحت کیجئے، سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کو یعنی ان لوگوں کے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہے، اب سنیے گا، مزید اللہ تبارک تعالی سمجھا رہے ہیں، تو سنیے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان سے، نفرت بڑھ رہی ہے ان کی۔ لو کان معہ یعنی اللہ کے ساتھ، آلہۃ یہ الہ کی جمع، اللہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس کا جمع، نہ کچھ۔ باطل معبودان اگر اس کے ساتھ الہ ہوتے، اس کی جمع ہوتی آلہہ، تو کما یقولون جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، بنا رکھے تھے نا معبود، تو کیا ہوتا؟ جب انہوں نے آلہہ بنا رکھے ہیں، مطلب کیا کہ انہیں اختیار ہے، جسے اختیار نہیں تو اللہ نہیں ہو سکتا نا، تو انہوں نے اختیار دے دیا تھا کہ بیماری سے نجات یہ بواوا دیں گے یا فلانے مورتی دے گی، تو گویا کہ اختیار اللہ کا انہیں۔ تو اب سنیے کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، کوئی پارٹنر ہوتا، کسی کو اختیار دے دیے ہوتے اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ہوتا شاید جانتے ہیں؟ اِذًا لَابْتَغَوْا۔ لَابْتَغَوْا کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں ابغا، تبغا، ایش ابغا، کیا چاہتے ہو، ماذا تبغا، یہ وہ نہیں ہے، اس میں بھی زیادہ ہے تا، کوشش کرتے۔ ابغا کے معنی چاہنا، اور جہاں تا آیا تو وہ چاہنے کے لیے کوشش کرتے، تو کوشش کرتے کائے کی الی ذی العرش سبیلا، کہ اس عرش کے مالک تک پہنچ جائیں۔ اب اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں میں قریب لاتا ہوں سمجھانے کے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دے دیا بیماری کا، نجات کا، جہنم میں داخل کرنے کا، جیسے کہ علی کے متعلق ہے۔ علی کیا، ان کا جو امام ہے اسے اختیار ہے کہ جنت میں ڈالے یا دوزخ میں ڈالے، تو فرضی طور پر اللہ نے انہیں اختیار دے دیا۔ تو یہ تو سلطنت، عظیم سلطنت ہے کہ کوئی کسی کو اللہ اختیار دے دے۔ تو چلیے دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ منسٹری، یہ حکومت، یہ تو وقتی طور پر ہے جب تک کہ اس کی پارٹی رہے، ورنہ گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کو موقع ملا تو وہ ہر فرد چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی تک پہنچے۔ کیوں پہنچیں؟ کیونکہ اسے اختیار ملے گا نا۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک فرد صرف اس لیے کہ بجائے اسے 24 سیٹوں کے 12 سیٹیں دی جائیں تو اپنی گروپ کو چھوڑ کے دوسرے گروپ میں جاتا ہے۔ کیا ہے؟ لبتغوا، کوشش کرتے ہیں کیسے بھی پہنچیں۔ تو یہ دنیا کے حصہ داروں کا حال ہے۔ تو اگر اللہ نے اگر اختیار دیا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اس سے بڑھ کر جانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں کیسے طرح طرح سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم نے جو اختیار دے رکھا ہے، ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے بھی اختیار دے رکھا ہے، دے رکھا ہے۔ اب میں کہوں کہ جیلانی تو لوگ سمجھیں گے نہیں، لہذا ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خواجہ، غریب نواز اور کیا غوث پاک، حالانکہ غوث پاک تو ہے نہیں ہو، تو انہیں اختیار دے رکھا ہے، تو یہ بھی چاہیں گے کہ ہم جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو سنیے گا، ایسے اختیار دینا کسی کو کس قدر بری بات ہے۔ تو ہم تسبیح کب پڑھتے ہیں؟ جب اللہ کی پاکی بیان کریں۔ سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب انسان غلطی کرے تو کہتے ہیں کہ نہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ پاک ہے، سبحانہ وتعالی، اللہ پاک ہے، بہت بلند و برتر ہے،
اما یقولون، جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ داری اس نے دے رکھی ہے، ہمیں تو نہیں کہتے، انہیں دے رکھی ہے، ایک ہی بات ہے، انہیں دے رکھی ہے۔ علوان کبیرہ، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت کے ساتھ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حصہ داری دے رکھی ہے، شریک بنا رکھا ہے، بہت بلند اور برتر ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اسے کسی ساجی کی ضرورت نہیں، کسی شریک کی ضرورت نہیں، کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں، کوئی فرشتہ پرساد پہنچانے پر مقرر ہے نا جان لینے کے لیے، تو اس کا جواب بھی سن لیجیے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اختیار کہاں دے رکھا ہے؟ انہیں سونپ دیا، تو وہ جو فرشتے ذمہ دار ہیں وہ دفتر کھولتے ہیں کہ ہمیں کیا سونپا گیا، تو اپنے اہل یعنی جو فرشتے ان کے ماتحت ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، تو اختیار کہاں دیا گیا؟ اختیار نہیں۔ اچھا دوسری چیز، ایسا کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہیں، جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ دیکھ سکتے، تو وہ ذات بندے تک کیسے آئے اور پڑھائے اور سمجھائے؟ لہذا درمیان میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی نور سے جو بنی، تو ان فرشتوں کا تعلق اللہ سے قرب کا نور کی وجہ سے ہے، اور چونکہ وہ مخلوق ہیں، وہ بندے ہیں، تو ان کا تعلق انسانوں سے بھی ہے، لہذا یہ درمیان میں واسطہ بنے، تو حصے دار نہیں، شریک نہیں۔ تو یوں کہیے کہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون۔ اب سنیے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دیکھیے تسبح کا مطلب کیا؟ آسمان اور زمین، السبع ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن اور جو ان کے درمیان مخلوق ہے۔ تسبیح کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا سنیے، سورہ صف پہلی آیت میں اب جائیے، یسبح للہ ما فی السماوات، اور سورہ جمعہ، تو ایک سورہ میں سبح للہ ما فی السماوات، کیا ہے؟ سبح، سبح ماضی کا صیغہ، تو دوسری سورہ میں یسبح، تو کیا مطلب؟ سبح کے معنی آج تک زمین و آسمان اور جو مخلوق ہے انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ دیکھیں کیسا اعجاز، جامعیت ہے کلام پاک میں۔ اب رہا سوال حاضر اور مستقبل، تو انگریزی میں تو دو صیغے ہیں، عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی صیغہ، وہ کیا ہے؟ یسبح یا تسبح۔ تو یسبح بھی مذکر کے لیے، تسبح مؤنث کے لیے، تو یسبح کے معنی کیا اور تسبح کے؟ تعریف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو اس کی ذہن میں رکھیے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اللہ کی تعریف انہوں نے بیان کی، اگر سبح آئے تو، اور یسبح آئے اور تسبح آئے تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ ہے وہ ذات۔ اچھا اب غور کیجئے، ومن فیہن، سب آ گئی مخلوق، لیکن پھر بھی دیکھیے اگلے فقرے میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تاکید، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ کیوں؟ تو ہم کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھے بھی نہیں۔ سمندر کے کنارے جائیے تو ایسی مچھلیاں ہیں کہ آپ سوچیں گے یہ مچھلی ہے، سوال کریں گے، سمندر کی تہ میں۔ لہٰذا اب یعنی اس کی تاکید کر دی کہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے آپ کے سمجھ میں آئے آپ کے نہ آئے، اور یقیناً ایسی مچھلی ہم نے دیکھی، آپ انکار کریں گے کہ یہ مچھلی نہیں ہو سکتی، مگر چونکہ ہم سمندر کے کنارے دیکھ رہے ہیں انہیں، سمندر سے آتی ہے جاتی ہے، اس لیے تاکید کہ ہر چیز، لیکن ولیکن، اب ذرا ساتھ میں رہیے، لا تفقہون تسبیحہم، ذرا ساتھ میں رہیے گا،
آپ لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں، چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ تسبیح پڑھتی ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں. مگر کہیں ایسا لکھا ہے کہ تم انسانوں کی تسبیح جانور نہیں جانتے؟ ایسا کہیں نہیں. یعنی ذرا سوچئے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان مکرم ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو عاشورہ اور عرفہ کا روزہ، وہ حدیث ہو چکی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان کون سا؟ عاشورہ. افضل ہوا، فضیلت اس کی اپنی جگہ پر، لیکن ثواب میں عرفہ میں اگلا پچھلا ایک سال دو، اور اس میں ایک سال. تو یہ فرق کیوں؟ اس کی افضلیت اپنی جگہ ہے، انسان کی افضلیت اپنی جگہ پر ہے. اب جو بات بتا رہا ہوں اس سے انسان کا مکرم ہونا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اس کے غرور پر ایک مار ہوگی. وہ کیا؟ کہ انسان جو تسبیح پڑھتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ جانور نہیں سمجھتا. آپ سورہ نمل میں جائیے، سورہ نمل میں جائے، اور تسبیح کیا آپ کی ہر حرکت سے واقف ہے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، یہ چونٹیوں کو معلوم. کیسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہمارا سب حال جانتے ہیں. جب وہ نکلے ہیں تو کیا پکاری؟ اذ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اللہ اسے کیسے پتا چلا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. فساد بھی پیش کر دی کہ وہ کوئی ظالم نہیں ہے. تو جانتی تھی کہ نہیں جانتی تھی؟ وہ غیر شعوری طور پر تمہیں نہ روندے. اسی کے نیچے ہدہد پرندہ، اسے کیسے معلوم؟ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ تو سورج کی وہ پرستش کر رہے ہیں. کہا کہ احطت بما لم تحط بہ. سلیمان علیہ السلام تو غصے میں تھے نا، تو بولے نہیں، میں تو ایسی چیز کا ادراک کر کے آیا ہوں، آپ کو نہیں. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو پایا، ایسی قوم کو پایا. تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، مگر اسے چاہیے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ ہم تسبیح نہیں سمجھ سکتے. وہ ہماری تسبیح اذان ہوتی ہے تو وہ چوٹیاں ہمیں جانتی ہیں. آپ کے گھر میں چوٹیاں ہیں، وہ جانتی ہیں کہ آپ ان بچوں کے باپ ہیں، مگر ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. سوچنے کے لیے کافی ہے، سوچیں اس پر. تو سنیے، انہو کان حلیما غفورا. اب بھی ذرا ساتھ میں رہیے. وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے. دیکھیے اس آیت کی مناسبت سے میں ان صفات کے معنی بتلا رہا ہوں. آپ کتنا بھی رٹیں تو یاد نہیں رہے گا. اگر اس بات کو سمجھ جائیے تو آپ کو کچھ مہارت ہوگی. کیا مطلب حلیم کا؟ آپ کتنا بھی یاد تو کو لیں بردبار نہیں. سنیے، انتقام کا اپوزٹ. انتقام یعنی کہ انتقام لے لے. تو جب انتقام کا اپوزٹ ہوا تو اس میں تاخیر ہوئی. حلیم کی صفت بیان کر رہا ہوں، تاخیر ہوئی نا. تو اتنا سمجھانے کے بعد انہوں نے شریک بنا رکھے مورتیوں کو، بتوں کو، غوث پاک کو، خواجہ غریب نواز کو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بجلی گرا کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا، مگر انتقام نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ. ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کی روزی بند کر دی جائے، مگر نہیں، روزی بھی مل رہی ہے. آج 10 بکرے چڑھائے جیلانی کے صاحب کے ہیں تو آئندہ 20. بلکہ ہم نواز بھی رہے ہیں نعمتوں سے. ویزے بھی آ جاتے ہیں فورن کے، کماتے ہیں. ہے حلیم، حلیم جی. یہ اور بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بابا صاحب نے دے دیا. نہیں، یہ دینے والا کوئی اور ہے. اچھا غفور. سنیے، آج تک انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے رہے، وہ سلسلہ ختم ہوا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، ختم نبوت. تو مبلغین صالحین کو بھیجتے رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے.
کیوں؟ حلیمن غفورا، تاکہ وہ لوگ سمجھیں اور اپنے غلطیوں کا اعتراف کریں، چاہے وہ غوث پاک والے ہوں چاہے وہ بتوں والے ہوں، اور پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہو گیا حلیمن غفورا، یہ ہے صفت۔ تو صفتوں کو آیتوں کے ساتھ سمجھتے جائیے۔ اب سنیے، اب ایک ایسا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ 2 آیتیں ہیں اس کے ساتھ میں، جن کو یاد ہوگی ایک آیت پہلی، وہ اس آیت کو سمجھ پائیں گے، لیکن پھر بھی میں اعادہ کروں گا اس کا، چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مربوط ہوتی ہیں آیتیں، تو سنیے گا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے رسول، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اے مسلمانوں سنو، ابھی گھبراؤ نہیں، حالات شدیدہ ہمارے سامنے ہیں، قرآن اگر باقی ہے، مگر باقی تو ہے اگر آپ اپناؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خالی ساتھ میں رکھنا، اور بیٹی کی شادی ہو تو قوالی، ڈھول، تاشا، اور جاتے ہو اس کے سر پہ رکھ کے بھیج دینا۔ سر پر مطلب ہاتھ میں تھما کیا اس کا جو صندوق ہے، اس کا نام قرآن نہیں۔ یہ کوئی قرآن ہے کہ قوالی، ناچ گانا، فضول خرچی، اور جاتے وقت بیٹی قرآن شریف؟ جی کون سے قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ سنیے۔ اور جب تم، آیت تلاوت ہو گئی نا جی، اور جب تم قرآن پڑھو اے محمد، اے رسول، سن لو قرآن پڑھنے والو، قرآن میں یہ تاثیر ہے تمہاری پوری دنیا دشمن ہو جائے۔ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ کفار جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اور تمہارے درمیان ہم نے حجابن، ایک آڑ بنا دی ہے۔ کیسی آڑ؟ مستورہ، جو مخفی ہے۔ تو اس پر آخر میں بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ سورہ یاسین کی 9 نمبر آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہے آڑ، وہاں پر بھی سد ہے، سد یعنی آڑ۔ جانتے ہیں اس آیت کو؟ نہیں تو آج جان لیں۔ ہجرت کی پہلی رات دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ اس شخص کو یہاں سے بھگایا نہ جائے، وہاں جا کے جادو کرے گا اور لوگوں کو اپنائے گا، مارا بھی نہ جائے، اس کا قبیلہ بدلا لیں گے۔ ایسا کیا جائے سارے قبیلہ والے تلوار لے کے کھڑے، یک بارگی حملہ کریں تو کس سے قصاص لیں گے؟ اور کھڑے تھے دونوں طرف، فجر کی نماز کو نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے۔ دیکھیے قرآن والو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، نکلے، سب جانتے ہیں، نکلے نا، ظاہری عمل ہوا۔ تو آج بھی کیا بات ہے ہمارے ساتھ، اس سے بھی ویسے حالات ہیں، حالات ویسی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کفار، یہ ساری دنیا جو ہمارے خلاف ہے، اے قرآن والو تم قرآن پڑھو۔ تو ہم نے کیا بنایا؟ اب آ جائیے اس طرف، حجابم مستورا۔ مجھے یاد ہے جس وقت میں نے اس آیت کو بتلایا تھا، لوگ جاتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ بھی اضافہ کر لیجئے۔ دیکھیے ظاہری تو ہے، آپ جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ بنایا، لیکن پردہ کیسا؟ ذرا سنیے۔ حجاب کے معنی کیا؟ چھپی ہوئی چیز۔ بھائی عورت حجاب پہنتی ہے تو چھپ جاتی ہے نا، تو پھر مستورہ کا کیا مطلب؟ بھائی حجاب آڑ آپ کو چھپا دیا، آپ نکلے، کفاروں کے درمیان ایک حجاب آ گیا، لیکن وہ حجاب بھی چھپا ہوا۔ دیکھیے عورت کیا پہنتی ہے؟ حجاب اس کے جسم کو چھپاتی ہے، لیکن میں کہوں کہ یہ عورت کا حجاب بھی چھپا ہوا ہے تو کیا مطلب؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن والو قرآن کو اپناؤ، تھامو، ہم ایسی آڑ بنائیں گے ان دشمنان اسلام کے اور آپ کے درمیان کہ وہ آڑ بھی چھپی ہوئی ہوگی۔ ترجمہ آپ کے سامنے، حجابم مستورا۔ تو جب اللہ کی آڑ چھپی ہوگی، مخفی ہوگی، ظاہر نہ ہوگی، دیکھ نہیں سکیں گے، تو وہ آڑ جس کے لیے بنائی اسے کیسے دیکھ سکیں گے؟ دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔
مگر کہاں ہے امت اسلامیہ؟ ہے کہاں مسلمہ؟ ہمارے پاس وہ چیز ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، مگر اسے اپنانے کی، تھامنے کی ضرورت ہے۔ اسی چیز سے ہم نفرت کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں درس قرآن وما یزیدہم الا نفورا، جی نفرت، قرآن کے درس میں آئیے تو نفرت۔ تو بہرحال یہ یاد رکھ لیجئے، ان دونوں آیتوں کو نوٹ کر لیجئے، اپنے بچوں کو، بیگمات کو، سبوں کو یاد کرا دیجئے اور یقین دلا دیجئے اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی، لیکن صحیح پڑھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اچھا اب سنیے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ہم نے بنایا ہے ان کے دلوں میں، کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ۔ کس بات سے کہ سمجھے؟ ہو گیا، پردہ ڈال دیا۔ وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں بوجھ۔ اور جب تم تیرے رب کا قرآن میں وحدہ، صرف تیرے رب کا ذکر کرتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا، تو وہ لوٹتے ہیں کیسے؟ نفرت لے کر۔ صحیح ہے؟ آج بھی آپ کسی سے تبلیغ کریں وحدت الہی کی، اللہ، اسی کی پرستش کریں، وہ بھی آپ سے نفرت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں یہ بزرگ ہیں، جی اللہ کے دوست ہیں۔ ہم بھی یہی کہیں گے تو دوسرے کیا کہیں گے؟ اس میں اوتار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وما یزیدہم الا نفورا۔ یہ بالکل واضح ہے، مگر اب جو بات اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سنیے گا، ذرا توجہ دیجیے گا، ہم کس حالات سے دوچار ہیں، سنیے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ترجمہ غور سے سنیے، ہم خوب جانتے ہیں بما يستمعون به، اس کا ترجمہ سنیے، اذ يستمعون الیک، اس کا ترجمہ سنیے، الگ ہے۔ اذ یستمعون الیک کا مطلب کیا؟ دیکھو، سمع یسمع نہیں ہے، جب تمہاری طرف کان لگا کے سنتے ہیں۔ کس کی طرف؟ قرآن پڑھنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ کون تھے یہ؟ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، ام جمیل غالباً، جی، وامرأۃ حمالۃ الحطب، جی، اور دوسرے بھی تھے لیکن یہ نام بھی آپ یاد کر لیں، نضر بن حارث۔ ان کا قصہ بڑا یعنی عبرتناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں قرآن شریف رات کو تلاوت کرتے تھے، یہی تو حکم تھا نا، ورتل القرآن، تو یہ چاروں ایک رات آ گئے، چاروں پانچوں آ گئے، یستمعون، سن رہے ہیں۔ اس کا نام کیا؟ یستمعون۔ سمع کے معنی اور ہیں، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں سمع، لیکن اگر آپ اس کو غور سے سنیں کہ کیا خامیاں نکالنا ہے تاکہ اس درس کو میں خامیاں نکال کے، اس کا نام ہے یستمعون۔ ہر مجلس میں رہتے ہیں، جی۔ تو جس وقت یہ آپ کو سن رہے تھے، اب سنیے ترجمہ، نحن عالم بما یستمعون بھی، وہ دراصل کیا سنتے تھے؟ تو سننا دو طریقے کا ہوا، ہم آپ سنتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے، تو وہ کیا سنتے تھے؟ دراصل سیکھنے کے لیے نہیں سنتے تھے، جی۔ تو مختصر یہ کہ جب واپس ہوئے تو دراصل کیا سنتے تھے اللہ کو معلوم، خبر دے دی، اور کیوں کان لگاتے تھے خبر دے دی۔ چوراہے میں ملے، ارے آپ بھی سننے گئے تھے تو آپ بھی تو گئے تھے، آپ بھی تو گئے تھے، آپ بھی تو گئے تھے، ہاں۔ اب ان کا نقشہ چونکہ آخر میں آ رہا ہے، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں مختصر۔ ہر ایک کو دوسرے پر شک کہ اس کلام کی بلاغت میں یہ مسحور ہو جائے گا اور ایمان لے آئے گا، تو آج عہد کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں، کیونکہ یہ جادو اثر کرے گی۔
ٹھیک ہے، اس وقت کا جو ایگریمنٹ تھا، کان پکڑے ہوں گے، توبہ کیے ہوں گے، وہ آ گئے. دوسرے دن ہر فرد سوچتا ہے کہ اب تو کوئی نہیں جائے گا، میں چلوں. اب تو کوئی نہیں جائے گا، اتنا سخت ایگریمنٹ ہوا ہے. سب آئے، پھر وہیں ملے. تو پھر وہی دیکھیے آئندہ آپ ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر تیسری رات کو وہی کہ ہاں آج تو ہرگز کوئی نہیں جائے گا. پھر سب پہنچ گئے. تو یہ ہے اِذْ يَسْتَمِعُونَ بِهِ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. تو ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، یہ ہے نجوا. نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی. لوگ نام رکھتے ہیں لڑکی کا، پیارا نام ہے نجوا، سرگوشی. جب سرگوشی کرتے اذ یقول الظالمون، اب یہ ظالم کیا کہتے تھے؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ ایک جادو زدہ کی. اللہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ جو انہوں نے رات کو قرآن پڑھا، اس میں بزرگوں کو تصرف دیا گیا ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا ذکر کہ کسی کو اختیار دیا گیا، چلو غوث پاک کو اختیار دیں گے، اس کا تو ذکر ہی نہیں. اچھا، پھر یہ آستانے جو بنا رکھے ہیں اس پر جو فیض رسانی، اس کا بھی ذکر نہیں. اچھا، پھر یہ کہ کوئی بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ، کسی کو برسات، کسی کو بیماری، کسی کو بزنس، اس کا بھی ذکر نہیں. تو اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو مسحورا کہ اس کی پیروی نہ کرو. ہاں اگر ان کا ذکر ہوتا تو پھر ان کا خیال ہوتا کہ یہ اس میں کچھ ہمیں کامیابی ہے. تو سنیے اب اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام پر کیا فرماتے ہیں. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. انظر، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ انظر. بہت آسان قاعدہ ہے، نوٹ کر لیجیے. الف، نون اور ضا، بچے بھی سمجھ جائیں ذوئی. ٹھیک ہے، پہلا الف، ابھی سمجھنے کے لیے الف، جبکہ وہ حمزہ ہے، اس کا نام تجوید میں حمزۃ الوصل ہے، مگر اب اتنی مشکل میں کرنا نہیں چاہتا. پہلا الف حمزۃ الوصل، دوسرا نون، تیسرا ذا. تیسرے پر کیا ہے؟ پیش، تو وہ پیش پہلے کو لگا دیں. کیا پڑھیں گے؟ انظر. یاد رہے گا بلا جھجک کے. پہلا الف، دوسرا نون، تیسرے پہ اگر پیش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یا زبر یا زیر. تو زبر زیر کی دونوں کی حالت میں پہلے کو زیر لگا دیں، بات ختم ہو گئی. جیسے سمیع یسمع، س الف سین میم، سمیع اسمع ہو گیا. بہت آسان ہے. زیر زبر کو یاد نہ رکھیں، پیش ہے تو پیش، پیش نہ ہو تو بس. مگر یاد رکھنا، ہاں سنجیدہ رہنا علم میں. علم کی تشنگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر الف لام ہے تو، یہاں تو لام نہیں ہے نا، یہ یاد رکھنا. الف لام ہے تو یہ کچھ نہ دیکھنا، سیدھا زبر لگا دینا. کیا لگا دینا؟ بس. تو تینوں شکلیں ہو گئی. پیش کب لگائیں، زیر کب لگائیں، زبر کب. اب دیکھیے جبھی بھی الذین، الذی زبر، تو یہ یاد رکھیں. اب چلیے دیکھو، ذرا غور کرو. کیف ضربوا لک الامثال، ضربو یعنی کیا؟ کیسی مثالیں تمہارے لیے چسپاں کر دی نبی کے لیے. کیا چسپاں کی جانتے ہیں؟ پہلے مثالیں کیا چسپاں کی؟ ابھی کہا کہ تتبعون رجلا مسحورا، یہ جادوگر. اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستطیعون سبیلا، یہ راہ کو پا نہیں سکے. تو راہ کو کیسے نہیں پا سکے؟ ابھی تو انہوں نے کہا کہ فلا تتبعون رجلا مسحورا، کہ جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ کو پا نہ سکے. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، یہ متزلزل. ابھی کہا کہ رجل مسحورا، پھر کیا کہا؟ کبھی کیا کہا؟ رجل انہ لمجنون کہا نا. ابھی آپ کہتے ہیں جادو کرتا ہے، ابھی کہتے ہیں مجنون ہے. پھر کیا کہا؟ کاہن. پھر کیا کہا؟ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے.
تو ان کو اگر راہ ملتی، یہ ہے فلا یستطیعون سبیلا، اگر راہ ملتی تو کوئی ایک راہ پر قائم رہتے کہ چلو جادوگر ہے، مگر یہ متزلزل ہیں، بات ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کہیں، تو اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اب سنیے، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اتنا طرح طرح سے سمجھانے کے بعد بھی کیا کہہ دیا کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہڈیاں ہماری اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا ایک بات غور سے سنیے گا، ہمیشہ قرآن شریف میں یہی آتا ہے، عظامن نخرتن ترابن، ہے نا، یہی ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جہالت تک بھی لاشوں کو دفنایا جاتا تھا۔ جب زندہ کو دفناتے تھے تو مردہ کو بھی دفناتے تھے۔ یہ جلانے کا سلسلہ کب سے پیدا ہوا؟ یہ کب سے آیا؟ پھر جلانا تھا ہی نہیں، دفناتے تھے، وہ باطل دین پر تھے۔ یہ جلانے کی حکمت جانتے ہیں آپ؟ حکمت نہیں، فلا یستطیعون سبیلا۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھیے کل قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اب یہ متزلزل ہیں، اپنے دین پر ہی متزلزل ہیں۔ دیکھیے ہمارا دین ہے، دین جب دل میں داخل ہوتا ہے فلا یخرج ابدا، وہ کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ ہمیں کاٹو، ہمیں جلاؤ، یہ ایمان خارج نہیں ہو سکتا۔ زندہ رہیں گے تو اس دین پر، مریں گے تو اس دین پر۔ مگر ان کا متزلزل دین دیکھیے، چلو کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہونا ہے، یہ ہمارا بوسی، یہ ہڈیاں بڈیاں سب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، اور جیسے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ویسے پیدا کر دے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں، اگر پیدا ہوئے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے نا، تو جلا دو۔ آہا فلا یستطیعون سبیلا۔ ارے عقل مندو کیا کہیں، حد سے تجاوز کر گئے۔ اتنی بھی عقل نہیں کہ جس نے تمہیں ایک بوند سے پیدا کیا، جس کو تم نے سپرد کیا، وہ کیا تمہیں اس ذروں سے پیدا نہیں کرے گا؟ یہ عقیدہ گھڑ لیا، اس لیے جلا دیتے ہیں، اور جلا بھی ایسا دیتے ہیں کہ راکھ ہو جائے۔ تو یہ ان کے جلانے کا سبب اور محرک بنا۔ مطلب ان کے راہبوں نے جس طریقے سے یہودیوں کے راہب نے گمراہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور ہمارے بھی کچھ راہب ایسے ہیں وہ بھی گمراہ کرتے ہیں کہ حصہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، شریک کیا ہے۔ تو بہرحال کہا یہ جا رہا ہے لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو سنیے ابھی جواب میں کیا ارشاد ہے، قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم۔ دیکھیے آیت ختم ہوئی لیکن ربط ہے، دیکھ رہے ہیں نا، ترجمے سے پتہ چلے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ سنیے، کہہ دیجئے تم چاہے پتھر کے بنو چاہے حدید کے، یعنی تم جلا رہے ہو، اس وقت تو جلانا نہیں تھا، بہرحال تمہیں یہ شک ہے کہ کیسے زندہ ہوں گے، تو سنیے کیسے بھی تم رہو، یا خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی بڑی مخلوق اپنے کو تلاش کرو کہ تم سمجھو کہ جو تمہارے دل میں جو خیالات ہیں اس سے بھی بڑے، تو بھی تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ جواب کس کا دیا جا رہا ہے کہ ہم وہ سیدھا ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو زندہ کیسے ہوں گے؟ زندہ ہو کر رہیں گے۔ جواب دے دیا گیا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو کہہ دو قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب کیا کریں گے؟ جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو سر اٹھائیں گے اپنے، اور کیا کہیں گے؟ متا ہو، کب ہوگا ایسا؟ چلیے متا ہو، کب ہوگا؟ یعنی چاہتے ہیں کہ آج ہی ہو ان کے سامنے، کب ہوگا؟ تو جواب
قل عسى ان یکون قریبا، جلدی ہوگا. تو جلد اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا. مگر اب ذرا توجہ دیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جب ہوگا، کب ہوگا، جب ہوگا تو کیا ہوگا. سنیے گا، مسلم بھی سنیں، غیر مسلم بھی سنیں، سبوں کو تک یہ آواز جائے. یوم یدعوکم فاستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن پکارے گا تمہیں، یوم یدعوکم یعنی جب یہ دن قائم ہو جائے گا. یعیدنا سب کو لوٹا دیا جائے گا، انس جن اور چرند و پرند سب. پوچھ رہے تھے نا میں یعیدنا، تو سنیے، فتستجیبون بحمدہ، تو وہ پکارے گا. ظاہر ہے کہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پکارے گا کون؟ سبحانہ و تعالی جو ایک ہے، وہ پکارے گا. جب پکارے گا تو تم اس کا جواب کیسے دو گے اے سارے انسانوں؟ فتستجیبون بحمدہ، سارے کے سارے بولیں گے سبحانک یا رب. اللہ، اب یہ کیسے؟ مومن بھی کہے گا سبحانک، کافر بھی کہے گا سبحانک. یہ کیوں کر، یہ کیسے، اس کو سمجھیں. دیکھیے، مومن تو اس لیے کہے گا، اس نے تو اپنے اس جیل خانے کو جو برداشت کر رہا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. جنت الکافر، کافر کہیں بھی گھوم سکتا ہے. دیکھیں گے کافر ہے تو اس کو لیے جو سہولات مہیا ہیں مومن کے لیے نہیں. شک، داڑھی پر شک، ٹوپی پر شک، کپڑے پر شک کیا ہے، تو یہ پہلے سے ہی بتلا دیا گیا. مگر ایمان ہے، لا یخرج منہ ابدا، کتنا بھی شک کریں یہ خارج نہیں ہوگا. تو جب وہ خارج نہیں ہوگا، ان کو جب دنیا میں یقین ہے تو اس چیز کا مشاہدہ کر لیں گے. تو تسبیح پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو مشاہدے والی ہم تو تسبیح ابھی سے پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. ہم تو تسبیح ابھی سے پڑھ رہے ہیں یقین کے ساتھ. لیکن اس وقت ہم تسبیح پڑھیں گے تو مشاہدے والی، علم الیقین، حق الیقین والی پڑھیں گے. اور یہ سارے الفاظ قرآن کے. جی، اب مشرکین کفار کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ وہ تو انکار کرتے تھے. یہاں دعوتیں ان تک پہنچ چکی تھیں. جب دیکھیں گے کہ ان کے باطل معبود نہ رہے، وہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سامنے آئیں گے. اب کہیں گے کہ چلو ابھی تو جواب دے دو اس خالق مالک کو، تو وہ بھی تسبیح پڑھیں گے. مگر کیا، اب وہاں جو تسبیح پڑھیں گے وہ کچھ فائدے کی نہیں. تو یہ ہے، اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا. جب وہ پکارے گا تمہیں بحمدہ، تو تم اس کو جواب دو گے اس کی تعریف سے. مگر کیا بات ہے، آپ پوچھتے ہو کہ متی یعیدنا وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم یہ گمان کرو گے اس وقت جب حاضری ہوگی، ہم دنیا میں کتنا رہے، کچھ بھی نہیں رہے. تو یہ دنیا کی چند دن کی حکومت کے لیے اتنی تم یعنی اس خالق کو بھول رہے ہو. چلیے، خالق کو بھولنا ہی نہیں، جو لوگ خالق کو بھولے انہیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، رہو اپنی پوری عمر. مگر جو خالق کو اس قدر بھولے کہ اس کی مخلوق پر ظلم و تشدد، وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. فرعون کی مثال سامنے ہے. اگر وہ اس لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ جاتا تو وہ اور بھی کچھ دن اپنی بقا رکھ سکتا تھا. مگر جب دوڑا تو دبوچ لیا گیا. تو اے دنیا والو، یہ اسلام دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اے مسلمانوں، قرآن ہمارے ساتھ میں ہے. تو یہ آج کا درس ہے. اب چونکہ آئندہ عباد نیک لوگوں کا ذکر ہے، تو وہ چونکہ موضوع دوسرا ہے تو اسے ہم آئندہ پر رکھتے ہیں. مگر اسی مناسبت سے درس حدیث کا آج ارادہ ہے تو اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. تو اس مناسبت سے حدیث ہے، اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے.
اور ترمذی کے علاوہ مسند احمد نے اور دیگر محدثین نے. تو سب سے پہلے میں ترمذی کے الفاظ پیش کرتا ہوں، تو پھر دوسرے محدثین میں جو گویا حدیث ایک ہی ہے لیکن دو طریقے سے پیش کی گئی ہے، مفہوم بڑا دلچسپ ہے. اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. تو وہ فرماتے ہیں، خود اپنے الفاظ پیش کرتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ابھی حدیث کے الفاظ ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ کہ سواری پر آپ کے پیچھے میں بیٹھا تھا، اونٹنی پر، یہ مطلب ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ یا غلام اعلمک کلمات، میں چند کلمے تجھے سکھاؤں گا یا سکھا رہا ہوں. تو یہ کیوں کہا؟ توجہ کرنے کے لیے. تو کیا فرمایا سنیے، احفظ اللہ یحفظ. کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. کیا مطلب اس کا؟ ترجمہ تو کریں گے کہ اللہ کی حفاظت کرو تو سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ کے دین کی حفاظت کرو مطلب وہ تو قرآن شریف میں ہے، اس کو سیکھو، اس کو اپناؤ، اس پر عمل کرو. تو جب تم دین پر عمل کرو گے تو یہ دین پر عمل کرنا، احکام پر عمل کرنا، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، حسن معاملہ، معاشرت، سب کچھ، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت. تو جب تم اس کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اور یہی نہیں، اللہ کو سامنے پاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم اللہ کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر ہمیں کچھ ضروریات ہیں. آج کل تو بہت ہی سخت ضروریات ہیں کیونکہ ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگو، اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے چاہو. ہم اعتراف کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ جانتے ہیں مدد، کیونکہ یہ مدد کوئی نہیں کر سکتا. کوئی علی مدد نہیں کر سکتا، کوئی حسین مدد نہیں کر سکتا، کوئی غوث پاک مدد نہیں کر سکتا. وہ تو سن ہی نہیں سکتے. کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مدد کرے گا. صرف قرآن پڑھیں تو قرآن کے حروف سے مدد کرے گا، اپنے دل میں جو یقین ہے اس سے مدد کرے گا. تو یہ ہے. لیکن سنیے، وَعْلَمْ، اگر تمہارا کسی، آج کل مسلمان بہت جلدی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جی، کسی حکومت پہ، کسی جماعت پہ بھروسہ کہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر دیا. سنیے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ. ایک جماعت نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ایک کنٹری کی بات نہیں ہو رہی، ساری امت جمع ہو جائے علی اس بات پر ان ينفعوك بشيء، بشيء، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نفع دے، فائدہ پہنچائے. لم ينفعوك، ایسا نہیں کر سکیں گے. لم ينفعوك الا بشيء، مگر وہی قد كتبہ اللہ لک ہے. پھر کیا بات ہے؟ ہم دوسروں پر ہی بھروسہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں جی، فلاں آپ یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ اب کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گے جی؟ سنیے، وَعْلَمْ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. یہ ساری دنیا، ایک کنٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمہیں کچھ نقصان بھی دینا چاہیں تو سن لو، لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. یہاں علیک کہنا، اگر تمہارے خلاف ایسا کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے تو اب وہ کیوں لکھا؟ ان اللہ علیم حکیم خبیر. اور سنیے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، حکم ہوا تھا نا قلم کو لکھو، اٹھا لیے گئے. اب کیا لکھے گا قلم؟ ختم ہو گئی بات. اللہ نے فرمایا تھا اکتب، بولا کیا لکھوں؟ ما کان یکون، جو ہونے والا ہے لکھو. جفت الصحف، اور روشنی جو ہے نا وہ بھی خشک ہو گئی. حدیث حسن صحیح. اب اس حدیث کو ہم مکمل نہیں سمجھے، کیوں؟ تو ابھی باقی ہے.
تو سنیے گا مسند احمد میں اسی حدیث کو کیسے پیش کیا ہے. فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، بالکل واضح الفاظ ہیں. تم اللہ کے قانون کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے. مگر کیسے؟ اس کی وضاحت دیکھو کیسی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنیے. تعرف الی اللہ فی الرخاء. رخا کیسے کہتے ہیں؟ نارمل حالات. خوشحالی ہے، آرام ہے، تو خوشحالی میں بدمست نہ ہو جائیے. اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے. تو جب تم خوشحالی میں اللہ کی یاد کرو گے، اللہ کی یاد مطلب اللہ کے احکام کی، رسول کے احکام کی پابندی کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، تو یعرفک فی الشدہ. جب حالات ناسازگار ہوں گے، جب حالات خوشگوار نہ ہوں گے، ایسے وقت میں وہ آپ کو پہچانے گا. تو اگر حالات جو ہیں اس سے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اللہ ہمیں پہچاننے والا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں. مگر ضرورت کیا ہے؟ کس بات کی؟ احفظ اللہ تجہد امامک. اور سنیے، وعلم، وعلم، یقین کر لو، ما اخطأک لم یکن لیصیبک. ہے نا؟ دیکھو مومنو، اے ایمان والو، اے قرآن کو تھامنے والو، سنو. ما اخطأک، کیا مطلب اخطأک؟ اخطأ کے معنی خطا. تو یہاں خطا روحانیت پر نہیں ہے، مالی. اما کوئی ہم کو آرڈر نہیں ملا، آپ کے پلاننگ میں تھا خریدنا، بزنس کرنا، شادی بیاہ کرنا، سب کچھ ہوتا ہے نا، بہو تلاش کرنا، دولہا تلاش کرنا، سب ہوتا ہے. مگر نہیں ملا، آپ کو بڑی امید تھی، بڑے وسائل لگا دیے تھے، نتیجہ نکلا صفر. تو فرماتے ہیں ما اخطاک، یعنی وہ آپ سے خطا کر گیا، کترا گیا، آپ کو ملا ہی نہیں. تو بولے فکر مت کرو، لم یکن لیصیبک، وہ تو آپ کے نصیب میں تھا ہی نہیں. دیکھو کیسے نصیحت ہے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ لڑکی مانگی، بہو کے لیے نہیں دیے تو جھگڑے، خاندانی جھگڑے. اچھا ہم کیا نیچ ہیں؟ بھائی آسمان پر لکھا نہیں گیا؟ کاش کے مومن یہ چاہیں. ہمیشہ یہی ہوا ہے ہر محلے میں اور بستی میں، لڑکی نہ دو جھگڑے شروع. بلکہ میں آپ کو بتاؤں خون بھی ہوا. اچھا ہمیں لڑکی نہیں دی، چلیے یہ مسلمانوں کا سیوا ہے، تو اللہ انہیں کیسے پہچانے گا؟ تو کیا نصیحت ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی آپ ان سے ناراض نہ ہو، وہ تو پوچھنے والی نہیں تھی. اچھا سنیے، وما اصابک، آپ کو مل گیا، بڑا ٹینڈر مل گیا، صاحب بہت بڑا بزنس کے مالک ہو گئے آپ، سب کچھ ملا. تو سنیے، اگر آپ کو ملا ہے تو غرور نہ کیجئے. لم یکن لیخطئک، یہ آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا، یہ آپ ہی کا تھا. دیکھیے سنیے، وَاعْلَمْ أَنَّ النُّصْرَةَ مَعَ الصَّبْرِ. یہ اللہ کی مدد توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، دل کو پر اطمینان رکھو. ہمیشہ جو کوئی صبر سے کام لے گا ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ کامیابی کامرانی ہوگی. کیا فرماتے ہیں؟ النصرة مع الصبر والفرج مع الکرب. ہمیشہ آپ خوشحالی چاہتے ہو تو بدحالی کو چکھنا ہوگا. ایسا ناممکن ہے کہ تم بدحالی کا مزہ نہ چکھو اور خوشحالی پہ پہنچ جاؤ. کیسے سمجھ پاؤ گے؟ اگر نمکین نہیں سمجھے تو میٹھا کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ تو ضروریات میں سے ہے. اور فرمایا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پہلے تنگی تو اس کے بعد ہی یسرا، آسانی. تو یہ نصائح ہیں اور یہ آیت ہیں. اتفاق ایسا رہا تو میں نے مناسب سمجھا. بہرحال اب آخر میں اختتام پر بات یہ ہے کہ مسلمانوں، اے قرآن کو تھامنے والوں اور احادیث نبی پر عمل کرنے والوں، اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل کو ایمان سے مستحکم کریں، پختہ کریں، اور اللہ اس کے رسول نے جو ہم تک دین پہنچایا اس پر عمل کریں، اور رسومات بدعت سے بچیں. چونکہ آج کل ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بدعت کیا ہے اور صحیح کیا ہے. حالات بڑے پریشان کن ہیں. تو سنیے، میں آپ کو بتاؤں کچھ بدعت ایسی ہیں کہ اچھے اچھے طبقوں میں پائی جا رہی ہیں. جیسے سنیے، آپ قرآن شریف کھولیں تو آپ کو ترجمہ ملے گا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب یہ تو شروع کرتا ہوں تو ہے ہی نہیں اس کا ترجمہ.
سارے مصحف میں لکھا ہی شروع کرتا ہوں الا شاذ و نادر، عربی میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور میں واضح کر چکا ہوں کہ صفا مروہ میں چونکہ ہم کہتے ہیں انی ابدأ بما بدأ اللہ، چونکہ وہاں پر اشکال، اس بات کو آپ یاد رکھ چکے ہوں گے، وہاں اشکال ہوا تھا کہ حاجرہ کہاں سے گئی تھی، صفا سے گئی تھی کہ مروہ سے گئی تھی؟ ہو سکتا ہے نا، اس وقت ویڈیو کیمرہ نہیں تھے، تو کسی نے کہا کہ بھائی پریشان کیوں ہو، اللہ نے کہاں سے شروع کیا، صفا سے، بات ختم ہو گئی۔ تو وہاں کہنا چاہیے ابدؤ بما بدأ اللہ۔ اب قرآن شریف میں ابدؤ تو نہیں ہے، تو بہرحال یہ ایسی خامیاں جو ہیں نا، کہتے ہیں عموم بلوا، کیا یعنی عام طور پر تو اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جب معلوم ہو تو ہم بدعت کو نہ چھوڑیں۔ ابھی بھی کئی بدعت ہم میں موجود ہیں، علماء میں بھی ہیں، مفتیان کرام میں بھی ہیں۔ کیوں ہیں؟ علوم بلوا کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بدعت ہے یا لیکن جب معلوم ہو جائے تو حق یہ ہے کہ آپ اس کو مان لیں۔ جیسے کہ آج کل بڑے، اب میں نام نہیں لیتا، صادر کر دیے، دعائیں چھاپ دیے، مبارکبادی کی۔ اب جب معلوم ہوا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو مان لینا چاہیے، مگر اس لیے کہ ہمارے ادارے سے نشر ہوا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ضد ہے۔ تو اس کو خیال میں رکھیے گا، اور یہ واٹس ایپ پر جتنے میسج آ رہے ہیں اس کو اہل علم تک لے جائیے اور کوشش کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ دین کی حفاظت کے لیے جب بھی کوئی حق بات ہمارے سامنے آئے وہ صحیح ہے تو اسے قبول کیجیے گا۔ دوسری چیز، حالات حاضرہ پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کیجیے، ہر بات میں ہم کوئی غلط بات ہم نہ کہیں، بس یہی کیجیے کہ حالات ایسا بھی نہ سمجھے کہ بہت معمولی بات ہے، نہیں، ان کے ارادے پوری دنیا میں ارادے وہی ہیں جو پہلے تھے، اور وہ اس لیے کہ یہ حق مذہب ہے، لیکن حق ہمیشہ جاء الحق وذهب الباطل، تو حق ہمیشہ حق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کامیابی ہمارے ساتھ رہے گی، نصرت ہمارے ساتھ رہے گی، صرف ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج قرآن اور احادیث صحیحہ سے لوگ دور ہیں، قرآن سے تو اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جہاں قرآن کا نام لیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علماء کا یہ فرمان کتابوں میں درج ہے کہ قرآن پر 2 محنت کریں، لفظی اور معنوی ہے۔ ہمارے علماء جو ہمارے اکابر ہیں، آپ دیکھیے دیوبند کے جنہوں نے اجرا کیا تھا اس کا، انہوں نے لکھا ہے، مگر اس چیز کو ہم بھول گئے، تو کیا فائدہ؟ اور کس چیز کو لیا؟ جو غلط تھی، صوفیزم کو لے لیا، تو درجات ان کو بڑے بڑے دے دیے۔ تو ایسا نہیں ہے، دین کہاں ہے؟ کلام پاک میں ہے، دین کہاں ہے؟ احادیث صحیحہ میں ہے۔ اس تو کوشش کیجئے۔ باقی بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی تو ہمارا خیال رکھ، خاص کر ہمارے بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، ان پر ان کو قابو نہ دے، بلکہ ان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئندہ جمعہ عاشورے کا روزہ بھی ہوگا، تو اس کا اہتمام کرنا ہے، اور جمعہ کا اہتمام، تو اس وجہ سے ہم آئندہ جمعہ یہ درس کی مجلس کو منعقد نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد والی جمعہ کو حاضر ہونے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کوشش کیجیے کہ اپنے ساتھیوں کو لائیے، کم سے کم بتانے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ ہم تنقیدی بیان ہمارا نہیں ہے، ہم کسی جماعت کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم کوشش کریں گے، تو اس طریقے سے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، تو خیال رکھے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے کچھ اگر سوالات ہیں تو جی، وقرا اور ہاں اکنہ اس کی جمع ہے نا، پردہ، پردے ڈال، جی 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 جی۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم کیا بولیں یا اللہ تو یا آپ، یا اللہ تو اور آپ، اصل ہمارے یہاں مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری آ چکی ہیں، لیکن ایک بیٹھ جائیے، یہ کئی لوگ جانتے ہیں، اس پر میں نے بیان دیا ہوں کہ یا اللہ کہیں، تو کہیں یا آپ کہیں، ہے نا، اللہ بڑائے کہیں یا اللہ بڑے کہیں، مگر یہ چیز چونکہ سمجھانے کی ہے بار بار، کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کیا تو ذرا توجہ دیں۔ اصل میں اللہ کی ایک ہے ذات، کیا ہے؟ ایک ہے ذات، اور اللہ کے ایک ہے افعال، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ذات کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ اننی انا ربک،
اننی انا اللہ، ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ وحدانیت کو اختیار کرتے ہیں. تو جب ہم یوں کہیں کہ اے اللہ، تو تو کہو ٹھیک ہے، میری بخشش کر، مجھے مغفرت دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا محمد یا رسول نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا، تو قرآن کو اتارنا کیا ہے؟ فعل ہے. تو جب فعل کا ذکر کریں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ہے نا، اے اللہ آپ رزق دینے والے ہیں. تو اب اس کو خیال رکھنا پڑے گا، یہ گرامر ہے. جب ذات کے بارے میں کہیں تو اے اللہ تو ہی اکیلا ہے، تو ہی بڑا ہے. اور جب فعل کے بارے میں کہیں تم تو دینے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں. چونکہ اور یہ قرآن سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کوئی قواعد جو بنے ہیں قرآن سے بنے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا اننی انا اللہ لا تعبد الا انا یعنی میں. بات واضح ہو گئی. اب اس کا خیال رکھیے، ابھی سب جگہ اللہ بڑے ہیں اللہ چھوٹے نہیں، تو کوشش کیجیے. اور سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ ہی کہیے. وہ باللہ تو قرآن کو اوپر جگہ پہ رکھتے ہیں عام طور پہ، جی اور اس طرف وہ پیر نہیں کرتے ہیں جی اور فیٹ نہیں کرتے ہیں. جی جی یہاں پر جو آج کل موبائل آیا ہے، تو شاید آپ کو اور کسی نے پوچھا ہو لیکن مجھے نہیں معلوم ہے. تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوئے کرتے ہیں ہم قرآن پاک اور ساری چیزیں. جی اب اس کو ہم کس طرح سے اس کی یاد کریں کہ وہ مطلب بے ادبی نہ ہو. ہاں جیب میں بڑا ہوا ہے ہمارے اور ہم سارے لوگ. جی ہاں، سوال ان کا بہت اچھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہمارے یہاں آج تک یہی تھا، ہم بھی وہیں سے آئے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں، کہ جمعہ کے روز صرف پہلی صف میں جا کے سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں. چونکہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے قرآن رہتا تھا نا. ہاں تو انہوں نے ظاہری مطلب لے لیا، قرآن کو پیچھے پسے پشت نہ ڈالو. انہوں نے ظاہری مطلب لیا کہ پیچھے مت رکھو. جب یہاں دیکھا تو انہوں نے معنوی مطلب لیا کہ قرآن کو پسے پشت مطلب بھولو نہیں. جب بھی ہم کہیں گے بھائی دین کو پسے پشت نہ ڈالو مطلب کہ عمل کرنا نہ چھوڑو. لہٰذا یہ تو ہمارے یہاں کی ایک سوچ تھی، وہ ابھی ختم ہو گئی. اب تو لوگ سمجھ رہے ہیں نا تقریباً. تو یہ جواب ان کا یہ ہو گیا کہ آپ پیٹھ پیچھے قرآن سے مراد یہ نہیں ہے، آپ ہمارے پیچھے بھی بیٹھے اور قرآن شریف پڑھیے. اب رہا سوال ان کا کہ موبائل میں قرآن شریف رہتا ہے نا. تو اس کے دیکھیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب ہے، تو وہ ڈاؤن لوڈ ہی ہوا نا قرآن شریف ان کے، کیا ہوا؟ تو ان سے کہیں گے آپ لیٹرین میں نہ جائیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے مسائل ہوئے نا. آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے نا، وہ حافظ صاحب اور آپ کے بھی دل میں ہے. تو یہ اندرونی وہ اس میں بھی ایک کیا وہ انگریزی اس میں بھی ہارٹ ہے، اس میں کیا موبائل میں ایک چیز ہے کیا؟ ہاں ہارڈ ڈسک جی 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 ہاں ہارڈ ڈسک ہے. تو وہ ہارڈ ڈسک میں ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو جو یہ ہارٹ ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے، اس لیے پریشان نہ ہو. اصل میں یہ کیا ہے کہ لوگ، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھا. آپ پوچھتے رہیں، لیکن پوچھتے بھی کیسے رہیں؟ جو تحقیقی جواب مکمل پوچھتے رہیں، تو پوچھنے سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں. تو اب اطمینان ہوا. چلیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ان کا ایک سوال کا جواب باقی ہے. جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی ان کا ایک جواب باقی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا وہ پیر کرتے ہیں، کس کی طرف؟ کہاں پیر کرتے ہیں؟ قرآن کی طرف. ہاں دیکھیں کچھ چیزیں تو واقعی میں غلط ہے نا، کہ قرآن کی طرف پیر تو نہیں ہونا چاہیے. تو اصل میں غلط فہمی ہوئی ان کو. غلط فہمی کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے، یعنی قبلہ ہے نا یہ کیا محراب نا، جی نہیں کرتے ہیں نا. یہاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ اب اگر یہ بات میں سمجھا ہوں نا، اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ بھی کرنے لگے. تو میں ایسا نہیں چاہتا. ادب کریں. وہ کیا ہے؟ یہ کعبہ کتنے فٹ کا ہے؟ مان لو 40 فٹ کا ہے نا. یہ کعبہ، اس کو سمجھ لیں. پوری دنیا میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ اس طرف پڑھ رہے ہیں تو آپ ادھر رک کریں گے. ابھی یہ آپ ہیں، آپ کعبہ کے سامنے ہیں. ہاں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کعبہ نہیں ہے تو پیر کر رہے ہیں. سمجھ رہے اس فرق کو؟ بھائی ایک ہی مسجد میں، یہاں مسجد ہیں بڑی جو 100 صف کی آدمی کھڑے رہتے ہیں، تو کعبہ کہاں آئے گا؟ ایک ہی جگہ آئے گا نا.
تو یہ سب پیر کیے ہوئے اس وجہ سے وہ پیر کرتے ہیں. مگر ہونا ہی چاہے کہ ہمارے جو ادب ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، چونکہ ہم اس طرف جھکتے ہیں تو احترام کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو قانون نہیں روک سکتے. اب اس پر قیاس انہوں نے قرآن کر لیا، چونکہ انہیں کچھ علم نہیں، لا یعقلون، سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کو اس پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لہٰذا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہیے کیا، میں سمجھا نہیں ابھی. جی نہیں، وہ باتھ روم میں نہیں نماز، یہ لیٹرین میں نہیں نماز پڑھ دی، وہ باتھ روم ہال میں، وہ تو ہال ہے نا باتھ روم کا. نہیں، وہ باتھ روم ہال ہے، مطلب وہ جو بناتے ہیں نا باتھ روم، تو باتھ روم دروازے اور باتھ روم کا جگہ ہے، ایسا کہو نا، باتھ روم نہ کہیں. باتھ روم کسے کہیں گے؟ جہاں بیٹھتے ہیں، وہ گندگی ہے، وہ تو ہال ہے، ایسا کیسا؟ کوئی بات نہیں، بیٹھیں سوئیں نماز پڑھیں، کیا فرق پڑتا. تو آپ آفس میں نماز پڑھتے ہیں، اگر گلا دیکھنا ادھر ٹنکی ہوگی سنڈاس گیس کی، ہاں نماز پڑھی جاتی وہاں. ہاں پھر حاجی تو مسافر ہیں. جی ہاں، تو وہ آخر ہے نا، وہ تو وہ بیچارے مسافر ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. جی کہیے. نہیں، وہ تو معذور ہے، وہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جی بالکل صحیح آپ. ہاں جی ہاں یہ رہے گا. اور جب میت ہوتی تو بھی پیر قبلے کی طرف کرتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. جی جی ہاں. تو وہ بہت اچھا کیا آپ نے، اضافہ کیا کہ معذور آدمی، اب ہمیں پتہ نہیں ہے نا کیوں، اس لیے آپ بالکل بدظن نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو. اور ویسے بھی میت جب ہوتی ہے تو بعض علاقوں میں قبلے رخ پیر کرتے ہیں، بعض علاقوں میں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بتا واضح ہو گیا، بہت اچھا، شکریہ آپ کا. جی نہیں، پیر کرنا اس لیے کہ چہرہ اس طرف ہوتا ہے نا، وہ صحیح ہے زیادہ. جی چلیے. تو ہاں وہ تو حدیث میں ہے، اس طرف کر کے تو کیا ایسا. جی ہاں دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا درکار ہے وقت. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، لا یمسو الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. تو انسان اور فرشتوں میں فرق ہے، یہ یاد رکھنا. وہاں ہے مطہرون، اور انسان کو یتطہرون. سمجھ رہے ہیں نا؟ یتطہرون مطہرون میں کیا فرق ہے؟ یتطہرون یعنی غسل وغیرہ کرنا، ہاں، اور وہ تو پاک ہیں، تو فرشتے اسے چھوئے ہوئے ہیں، وہ تو چھوتے ہیں ان کو. اب رہا ہم، جب ہم ایمان لے آئے تو ہم پاک ہوئے، اب ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں. قرآن کو چھونے کی ممانعت نہیں ہوئی ہے. البتہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، اچھا پڑھنا بھی اگر آپ منہ زبانی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ باوضو ہوں، آداب میں سے ہیں تو. لیکن حرام نہیں ہے قرآن کو ہاتھ میں لینا پکڑنا، یہ حرام نہیں ہے، یہ تو ان کے فتوے ہیں، سمجھ رہے ہیں. بہرحال اس پر ذرا کافی وقت چاہیے، تاکہ انشاءاللہ کسی وقت ساری آیتیں جمع کر کے، کئی چیزیں ہیں اس میں، لیکن میں سمجھا چکا ہوں اس کے پہلے کہ پھر وہ حالت حیض میں، حالت جنابت میں، تو پھر کسی وقت. چلیے. ہاں آپ کی طرف سے نہیں ہے کوئی جو چاہتے اگر کوئی مدد کرنا چاہتے